ابو جہل نے بیت اللہ دا خلاف پکڑا ہویا تے آدھا کھڑا اللہ سونے آگر تیرا قرآن سچا ہے تیرا نبی سچا ہے سارے تے پتھران دی بارے چا برسا یا دردناک عذاب چلے اسا تیرے قرآن دی مننا لے نہیں اللہ اے اگر سچے ہم تے پتھران دی بارش برداشت ہے ان دی غلامی برداشت نہیں اے بیت اللہ دا خلاف پکڑی کھڑا ابو جہل بد دعا کھڑا کریں دا تے شرط بھی لائی کھڑا ہون اگر اللہ عذاب نہ بھیجے آتے لوگ سمجھنا کہ نبی تے قرآن سچے ہوئے نا اللہ عذاب بھیجے اللہ نے عذاب نہیں بھیجا اے منگدار آئے گئے اے منگدار آئے گئے علال اعلان منگدار آئے گئے شریعام منگدار آئے گئے بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے منگدار آئے گئے اللہ جے تیرا قرآن سچا ہے تیرا محمد جوان سچا ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کریم علیہ السلام دے حجرے حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے اپنے گھر تشریف فرمان آواز دے وانا لیے ایک عورت نے آواز دیتی ہے اور آواز دے کے آدھی ہے نبی دے اہل بیت اے نبی دے گھر والو میں کئی نہیں تو بکھیاں میرے بال بھی بکھیں اگر تھی سکے تے کھانا کھوا دے ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دروازہ کھلے جن دے جنے کا عورت کھڑی ہوئی ہے تے ہوں دے نالوں جا دودھ بیٹھا بھی ہیں دھیری بھی ہیں ایک بیٹی سجے پاسے بھی بیٹی کھبے پاسے تے آکھن لگی اماں جی اس بکھے ہیں ساکو کھانے دی طلب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اندر آیا اپنے پورے گھر دی اپنے پورے حجرے دی تلاشی کریں یا وجہاں جو متاں کچھ کھاون دی لپ ہوئے تے بڑی مشکل دے نال دودانے کھجور دے لبھین حضرت اماں جان نے چاہتن تے نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ باہر بن کے عورت دے ہاتھ پکڑوا دیں دیئے اے جڑی ماں اپنے بالیں تا بیٹیں تے دھیری کو رلائی ودی ہے ان دے ہاتھ جڑے ویلے کھجور دے دانے ہیں ایک دانا اپنا اون دھی کو چریتے سی بیا پنڈ دا دانا اون بیٹی کو چریتے سی آپ خالی بکھی رہ گئی ہے حضرت اماں عائشہ دے دل خیال ہے اے اماں بھی کھاوے ہاں ایکو بھی کشے کھاونی چاہی دی ہے دوبارہ اپنے گھر رہ چگیں حجرے دے اندر تلاشی کی تھی نے کافی دیر دے بعد مزید ایک دانا کھجور دا مل پے ایک حدیث یاد آگئی آپ نے فرمایا جیرے گھر رچ کھجور نہیں مکدی اون گھر رچ خیر نہیں مکدی سمجھ آگئی نا نبی دی سب تو وڈی غذا صحابہ دی کھجور ہوتی مہمان نوازی کھجور نال افطاری کھجور نال سحری کھجور نال کھجور صحت دا بہت وڈا ذریعہ کھجور آپ نے فرمایا جڑے گھر رچ کھجور نہیں مکدی اون گھر رچ خیر نہیں مکدی کھجور ولائی کھجور ملی ہے حدیث چندے حضرت میں گال ہوا رحمت دی کرنی ہے لیکن سمجھاونی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے تریجی واری آکے دوجی واری آکے وہ پنڈ دا دانا پکڑوائے تے آپ ہی میں دیکھن لگ گئے نا اے تریجا دانا جڑے ویلے این عورت دے ہاتھ چ حضرت اماں عائشہ نے لیتے تے اے کھجور دا دانا اپنے منہ دے قریب کرن لگی ہے تے این دے بال اپنی اماں دو دیکھن لگ گئے تے اے جلدی نال دو حصے چکی تنسی ایک حصہ اپنی اوندھی کو چڑھتے سی بیا حصہ اوندھی کو چڑھتے سی تے لگی گئی ہے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ حیران ہوئے تے وقت گزردہ رہ گئے عشاء دی نماز دے بعد امام کائنات اپنے حجرے تشریف گھن رہے تے آپ نے نیٹے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دے چہرے تے تعجبے آپ نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہیں اللہ دے نبی نواں ماجرہ لٹھے میں نویں کہانی لٹھی ہم نواں رولا لٹھے میں ماں آپ کھجور نہیں کھا دی
تے اپنے بالیں دے نال اتنا پیار پئی کریں دی آئی پہلے بھی اپنے بالیں کو دے دیتی اس تے جڑا حصہ میں اندے واسطے دیتے بھی وہ بھی اپنے بالیں کو دے دیتے سی میرے نبی پاک نے فرمائی دے تعجب دی کیا بات ہے اللہ دے نبی تعجب ہے آج پتہ لگے کہ کیا ماں دی ممتا اپنے بالیں دے نال اتنا پیار کریں دیئے کیا ماں اپنے بچے واسطے اتنا مہربان ہو دیئے آپ بھوکی تھی ونجے تے اپنے بالیں کو رجا کے کھواوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے عائشہ تیرا تعجب کرنا حق ہے اللہ نے تک اولاد نہیں دیتی اولاد دے آتا تک پتہ لگیا کہ ماں دی ممتا اولاد نال کتنا پیار کریں دیئے تے اگلی گال بھی سن تعجب دی کیا ضرورت ہے اے جڑی شفقت ڈٹھی آئی اے جڑا پیار ڈٹھائی اے جڑی مہربانی ڈٹھی آئی ماں اپنے بالیں دے نال مہربانی دے نال پیش پیندی آئی اے میری عائشہ یہ تو ایک حصہ مہربانی دا ہے رب 99 سے زیادہ اپنے بندے نال مہربان ہے یہ تو کچھ بھی نہیں یہ کچھ بھی نہیں جڑا کچھ تائیں ڈٹھے اساں بھی جڑا کچھ دیتے پہ کچھ بھی نہیں اللہ 99 سے زیادہ اپنے بندے نال مہربان ہے کتنا نبی کریم علیہ السلام نے مثال اصل اللہ دی رحمت دی سمجھائی کہ تعجب دی بات نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ایک بھی حدیث نبی کریم علیہ السلام میں صحابہ کرام دے کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں تے ایک عورت بھج دی ودی آئی کہیں ملے سجے کہیں ملے کھبے ان دا بوچھن چادر ہٹیا ودا سیر توں حتیٰ کہ ایک روایت چندے ان دی چھاتی توں سینے توں دودھ دے ٹپکن دا بھی پتہ لگدا پیا تے گھبرائی بہوں ودی آئی صحابہ کرام نے آخر پوچھے یہ کیا مسئلہ ہو سی عورت دا نبی کریم علیہ السلام فرمائے تو آپ کو پتہ ہے انہیں کہ نہیں پتہ آپ نے فرمائی دا بال گم تھی گئے تے اپنے بال دی تلاش اج سر گرداں ہے یہ اپنے بال دی محبت جتنی گرم ہے تے اتنی مصروف ہے کہ ایک کو پتہ ہی کہیں نہیں کہ میرے دوپٹے دا کیا حال ہے صحابہ کرام نے جڑے ویلے کیفیت ڈٹھی ماں دا اپنے بچے دی خاطر بھجنا ڈٹھا امام کائنات نے جڑی بات سمجھائی صحابہ نے سمجھی سارے صحابہ حیران تھے بیٹھے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے حیران تھی من دی ضرورت نہیں حیران تھی من دی ضرورت نہیں یہ جڑا تساں پیار دے دے پئے ہو ماں اپنے بال دی خاطر کریں دی ودیے تے بھج دی ودیے اے کئی سائے اللہ ہی ماں کے 99 سے زیادہ اپنے ہی بندے نال پیار کریں دے اللہ بہت مہربان اللہ بہت مہربان جتا ماں دی ممتا مک ونجے اتھوں اللہ دا پیار شروع تھی اللہ بہت وڈا مہربان ہے آدھنا بھی 70 ماویں جتنا پیار کریں دے 70 کیا 70 عرب 70 خراب ماویں کنے بھی زیادہ اللہ پیار کریں اللہ بہت مہربان ہے نبی کریم علیہ السلام نے ساری باتاں سمجھائیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائیے رب دی مہربانی دا اندازہ لاؤ اللہ فرمائے دے میرے پیغمبر اپنی امت کو ڈا سڑے ہو ایسے بندے جڑے بندے گناہگار ہیں انہاں کو میں اللہ دا سنیہ دے ہو یا اللہ کیڑا سنیہ ہے قل فرما دے ہو میرے محبوب یا عبادی الذین اسرفوا انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ اے میرے محبوب ڈس دے ہو میرا انہاں بندیاں کو پیغام دے ہو جڑے بندے اپنی جان تے ظلم کریں دے رہ گئے جڑے بندے گناہ کریں دے رہ گئے جڑے بندے پاپ کریں دے رہ گئے جڑے بندے میں اللہ دی بغاوت کریں دے رہ گئے جڑے بندے بے نماز بنے رہ گئے جڑے میرے کے دور رہ گئے ایسے بندے جڑے اپنی جان تے ظلم کریں دے ودن انہاں کو ڈس دے ہو میں اللہ کریم دا پیغام دے دے ہو آنکھوں میرے بندو جڑے اپنی جان تے ظلم کی تھی ودے ہو میں اللہ دا تو کو پیغام لا
تقنطو من رحمت اللہ، تھوڑے گناہ میں دی مقدار تھوڑی ہے، اللہ دی رحمت دی مقدار زیادہ ہے۔ اے گناہ کرن والے ہو، اے خطامہ کرن والے ہو، میں اللہ دا تو کو پیغام ہے کہ میری رحمت کے مایوس نہ پیتی ہوئے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، رات دی تاریکی بھر رہو گناہیں کے، دین دا اجالا بھر رہو گناہیں کے۔ انان السماء، آسمان دی بلندی تک اپنے گناہ چاہو، حتیٰ کہ سمندر دی جھاگ کے زیادہ اپنے گناہ چاہو، والوی میں اللہ دی رحمت زیادہ ہے، والوی میں اللہ دی مہربانی زیادہ ہے۔ لا تقنطو من رحمت اللہ، آونجو ایک باری میرے درد ہیں، میں اللہ دی رحمت زیادہ ہے۔ ایک بھی حدیث نبی علیہ السلام نے فرمائے، ایک بندہ ہے اپنی لاچی تے سوارے، روٹی نہ لے، پانی نہ لے، سفر تے ویندہ پہ، جنگل پر بیابان دا علاقہ ہے، رستے دے اندر تھکا ترٹا ودائی، سواری اپنی لانچا کی تیز، درخت دی ٹیک لگ گئے، تے ایمیں آنکھ لگی اس تے نیندر آ گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمینن جڑے ویلے ہوندی آنکھ کھلی ہے، ڈٹھے سے ہوندی سواری کہنا آئی، چوری تھی گئی ہے یا گم تھی گئی ہے، روٹی دا سامان بھی نہ آلا تے پانی دا سامان بھی نہ آلائی، جنگل دا علاقہ ہے، سجے پاسے آبادی نہیں، کھبے پاسے آبادی نہیں، اگو آبادی نہیں، پچھو آبادی نہیں، ہر پاسے ویران ہی ویران ہے، رستے دا بھی پتہ نہیں پیا لگ رہا، پانی پیون واسطے کہنے، اللہ دے نبی فرمائے ٹیک لگے دوبارہ نیت دے نال کہ میں بس موت دا بھالا کراں، اور موت آسی تو میری جان چھڑ سی، نہ میں اگا ون سکدا نہ میں پیچھا ون سکدا۔ امام کائنات نے فرمائے میں ٹیک لا کے ستے، آنکھ لگ گئی ہے، جڑے ویلے دوجی واری اندی آنکھ کھلی ہے، سامنے ڈٹھے سی سواری بھی آئی کھڑی آئی تے کھانا بھی سواری تے موجود آئی۔ حال دے مرد مطلب کیا ہے؟ اگلی گال سو اچھا ٹھیک ہے، ول اے جدہ خوش تھے، اے جدہ خوش تھے، اے جدہ خوش تھے، حدیث ہے، اے جا میں لفظ کچھ گھاٹا لینا پہ، اے جدہ خوش تھے، جڑا ہوں جملہ آلائے اتھو تو آپ اندازہ لگائے، تے جملہ دشا میرے نبی پاک نے، اے جدہ ودا خوش تھے، گم تھئی ہوئی سواری کو سامنے ڈٹھے سی، تے اتنا خوش تھے، اتنا خوش تھے، اتنا خوش تھے، آسمان دی طرف ہاتھ کھڑے کی تنسی، اللہ دا شکر ادا کرنا پہ، تے اپنی خوشی دا اظہار کرنا پہ، تے آکھن لگے اللہم انت عبدی وانا ربکا، اے اللہ تو میرا بندائی تے میں تیرا رباں۔ چیتا پٹی جی ہے، خوشی ہے، آدھا نا خوشی ہے، چیتا پٹیا ودے، اے اللہ تو میرا، حالانکہ آکے اللہ تو میرا رب ہی میں تیرا بندہ آتا ہے، کرم کی تے سواری والا دیتے۔ صحابہ کرام حیران تھے، اللہ دے نبی بچ اللہ نے غصہ کیتا ہو سی، جڑے ویلے اللہ کو بندہ آکی بیٹھا آئی، آپ کو رب آکی بیٹھا، میرے نبی کریم مسکرا پہن فرمایا نہیں، جڑے ویلے این کیفیت ہے، خوشی دی کیفیت ہے، بھول کے آدھا بیٹھا، اللہ نے فرشتے کو ہوں ویلے فرمایا کہ جی میں گم تھئی ہوئی سواری کو دیکھ کے میرا بندے دی خوشی دا عالم ہے، جڑے ویلے کوئی بھولیا ہویا گم تھیا ہویا بندہ میری دربار تے میری مسجد جاوے، میں اللہ ودھانوے ہی سے زیادہ ہی کنے خوش تھی نا، اجا بھی نہ سمجھ آوے، ایندی گم تھئی ہوئی سواری والا یہ اے جڑا خوش نہیں، جڑے ویلے کوئی رلیا ہویا بندہ بھولیا ہویا بندہ میں اللہ دی بارگاہ وچ آوے تے آ کر کے معافی دے اپنے ہاتھ جا پھیلاوے، میں اللہ سناؤں دے معاف کر دینا سارے گناہ تے میں خالی کر کے واپس نہیں کرنا ہوندا، اے جڑا وڈا مہربان ہے، اے جڑا وڈا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ دی مہربانی دا اندازہ قرآن ہی جو لا چھوڑ، میں تے کو قرآن ہی جو ایک بات سنے نا تاکہ آپ سمجھی جو اللہ کے جڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے سورت دانا سورت انفال ہے، مکہ دے مشرکین دی عادت آئی، ابو جہل نے بیت اللہ دا
خلاف پکڑیا ہویا تے آدھا کھڑا اللہ سونے اگر تیرا قرآن سچا ہے تیرا نبی سچا ہے سارے تے پتھراں دی بارشاں برسا یا دردناک عذاب چڑے اساں تیرے قرآن دی منن والے نہیں اللہ اے اگر سچے ہیں تے پتھراں دی بارش برداشت ہے ان دی غلامی برداشت نہیں اے بیت اللہ دا خلاف پکڑی کھڑا ابو جہل بد دعا کھڑا کریں دا تے شرط بھی لائی کھڑا ہن اگر اللہ عذاب نہ بھیجیا تے لوگ سمجھنا کہ نبی تے قرآن سچے ہوئے نا اللہ عذاب بھیجیا اللہ نے عذاب نہیں بھیجا اے منگدہ رہ گئے اے منگدہ رہ گئے علال اعلان منگدہ رہ گئے شریعام منگدہ رہ گئے بیت اللہ دا خلاف پکڑ کے منگدہ رہ گئے اللہ جے تیرا قرآن سچا ہے تیرا محمد جوان سچا ہے فَأَمْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِئْتْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ایک دن گزرے بیا دن گزرے تریجا دن گزرے ساری دنیا انتظار چاہیے صاحب آدن سا کو یقین ہے یہ صاحب ضرور آسی کہ کیوں قرآن بھی سچا ہے نبی بھی سچا ہے شرط لائی کھڑے مر پیا ابو جہل شرط لائی کھڑے اللہ جے ایہن سچے رگڑ چھوڑ سکو جے ساکو رگڑے سے انہا مطلب ہے سچے جے ساکو نہ عذاب دے سے انہا مطلب ہے سچے نہیں تے ہاوی لیڈر تے سردار اپنی قوم دا سارے انتظار ہے چل مکہ دا ہر باسی انتظار ہے چل انہیں عذاب اندے کیونکہ نبی تے سچا ہے چاند دن دے بعد میرے نبی سی فرمائے جبریل کیا آساں سچے نہیں سچے ہو جے سچے ہیں تے وہ ظالم شرط لا کے روزانہ اچھاں دھاڑا مار کے دعائیں کریں دے عذاب نہیں آیا تے موقع بھی بنیا پہ منگدائی آپ پہ میری مخالفت دی حد کر دیتی ہے میری گستاخی دی حد کر دیتی ہے موقع بنیا پہ رب کو آنکھوں ہاں رگڑ چھوڑے اللہ دی مہربانی دیکھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جتنا مرضی منگدہ راوے جتنا مرضی منگدہ راوے جتنا مرضی منگدہ راوے میں اللہ دا اعلان ہے سن گنو قرآن بھیجنا پیئے وے جی اللہ کیا اعلان ہے اللہ فرمائے دے میں عذاب نہیں بھیجنا ان دی پہلی وجہ ہے وَأَنْتَ فِيهِمْ تھوڑے جیاں رحمت للعالمین والا پاک وجود نرمی والا وجود جڑے علاقے دے گلیاں چ ودا ہوئے تھوڑی رحمت دا میں کو حیان دے جتنا مرضی منگدا راوے تھوڑی مہربانی دی وجہ تو میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا جتا رحمت ہوئے اتھا عذاب نہیں ہوتا جتا محبوب ہوئے اتھا عذاب نہیں ہوتا ایڈو تُساں ٹردے ودے ہو وہ پتھران دیاں بارشاں بساواں نا یا تا تو کو رحمت للعالمین نہ بڑھاواں جے بنائے می نا ای نہیں تھی سکتا تو آدھے وجود دی برکت ہے میں اللہ عذاب نہیں دے سکتا کیونکہ تو آدھے وچ بھی بڑی رحمت ہے یا تا تو کو رحمت نہ دے ماں دیتی امتے والے ایڈو تو آدھے تے مہربانیاں ودا کراں ایڈو پتھران دیا بارشاں ودا وسامائی میں نہیں ہو سکتا تے دوجی وجہ ہے کہ جیڑے تو آدھے یارن ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین معاویہ صحابہ انہیں دی ایک عادت ہے جڑی تو کو میں اللہ دسینا یا اللہ کیڑی عادت ہے اللہ فرمائے دے ٹردے ودے ہومن باندے پے ہومن سمدے پے ہومن دکانداری کریں دے بیٹھے ہومن سفر پہ کریں دے ہومن مسجد دوندے پے ہومن مسجد دے باہر پہ نکل دے ہومن میں اللہ گواہی دینا میرے محبوب اے توڑے یاران دی زبان تے ہر ویلے معافی منگن دے جملے جاری ہوندن جڑے ویلے جڑے صحابی دی زبان تو سنو آتے ودے ہوندن استغفراللہ 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 اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے اے میرا محبوب سن گن جتنا مرضی کوئی لانتی کافر میرے کے عذاب منگے جتنا میرے کے معافی منگن والے بندے موجود ہوں اتھا میں اللہ عذاب نہیں دے ہوگا وہ معافی منگن میں پتھر بھیجا نہیں تھی سکتی کتنا بڑا مہربان ہے اللہ کہ اتھا تساں وہ تو میں عذاب بھیجا اچھا سادے وسیع بچ عذاب حسن کیا خیال ہے انہا مطلب ہے نہ معافی منگن علی عادت ہے ساری نہ سادے چ نرمی علی عادت
ہووے کتھائی نرمی شفقت صبر تے حوصلہ اتھا اللہ عذاب دے وے اے قرآن دے خلاف ہووے کتھائی بخشش منگن دا انداز معافی منگن دا جذبہ تے اتھا اللہ پتھر بھیج کے عذاب دے وے ناممکن ہے اللہ دے تواری رحمت دا نتیجہ ہے تے تواری بخشش دا اے جڑا وڈا اللہ مہربان ہے کہ میں اپنی مہربانی میری اون دے ظلم کے اون دے عذاب منگن کے زیادہ ہے جتنا مرضی منگدا رہے میں تو کو ڈٹھے میں صحابہ دے معافی منگن دے انداز کو ڈٹھے یہ واسطے اللہ تعالیٰ فرمائیں دے بھائی میں مہربان ہاں میں مہربان ہاں میں مہربان ہاں کیا مطلب یار آؤ میں مہربان کے فائدہ چاہوں کیا فائدہ چاہوں میرے کے بخشش منگو میرے کے گناہ دی معافی منگو میں اللہ تعالیٰ تو کو معاف کر دے سکتا اے اصل موقع ہے اے میرے پیغمبر نے کوئی اطلاع دیو میں مہربان بھی ہاں تے بخشن والا بھی ہاں انی لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما اللہ فرمائے دے جڑا توبہ کرے جڑا آکے معافی منگے جڑا آکے میرے کے گناہیں دا سوال کرے بخشے دا سوال کرے میں اللہ معاف بھی کرنے دا صرف معاف نہیں کرنے دا میں اللہ ہی دے گناہ میں کو نیکی تبدیل کرنے دا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات میں اللہ ہی دے گناہیں کو نیکیاں بڑھا لینا ان دی وجہ وکان اللہ غفور الرحیم مہربان بھی ہاں بخشان والا بھی ہاں کوئی آوے میرے دروازے جڑا آوے میں اللہ کو معاف کر دے سکتا رمضان شریف دا مہینہ بخشش دا مہینہ ہاں گزر گئے رمضان اور دیکھنا آسائے ہے بھی ساری بخشش بھی تھئی ہے یا نہیں جے نہیں تھئی تے بخشش مانگنی چاہیے اللہ دے بھی انہیں کو آواز دے میں بخشن والا میں روزہ سحری افطاری قیام اللیل تراوی رمضان یہ سارا کچھ میرا توڑو بھیجن دا میرا جڑا مین مقصد وہ ہاں میں تاکہ تو کو معاف کر دیں تے آؤ میرے کے معافی منگو جتنی مرضی توڑے گناہ ہیں آؤ میرے کے معافی منگو قرآن چیک اللہ نے بات ذکر کی تھی ذرا کو سنائے گا اور نہ ایک جنگ جندنا ہے جنگ تبوک جنگ تبوک بڑی مشکل ترین صورتحال ہے بڑی مشکل گرمی شدید آئی مال کہنہا غربت آئی اولو قحط سالی پریشانی دا عالم صحابہ گئن لیکن ترائے صحابی مرارہ بن ربی ہلال بن امیہ قاب بن مالک رضی اللہ عنہ جنگج نہیں گئے ترائیے ہی تھی مدینہ منورہ بیٹھے رہ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئن جنگ کی تھی نے واپس آئیں تے انہیں ترائیے سوچے جے اساں جھوٹ موٹ بولیا ہو سکتے سارا ایمان چڑھتی ونجے جول کے حقیقت راس لینے ہیں بھی سارے کی سستی تھی گئی ہے اساں نہیں سے ہے آپ ہی میں بیٹھے ہیں اترائیے آگئے اللہ دے نبی اساں جانتے کہنا سے معذرت کرنا ہے سستی تھی گئی سارے نبی علیہ السلام فرمائے توڑا معاملہ میں اللہ دے سپورد کرنا اللہ جانے تے تسا جانا میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا انہیں کہ ٹھیک میں کوئی فیصلہ دیوار گزر دے رہے گئے ایک دی دو دی ترائے دی چار دی پانچ دی ہون نبی سی ولا سجے اورتے ہوئے صحابہ ترائے چار دی دے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمائے کہ جڑے ترائے جوان ہیں جڑے جنگ شریک کہنا ہوئے ہیں تُساں سارے انہیں ترائیے نال بائیکاٹ کرنے کوئی بندہ نہ پیا لاوے کوئی بندہ لین دین نہ پیا کرے یہ اللہ دا فیصلہ ہے بھائی انہیں نال بائیکاٹ چل دا بھائی ہفتہ گزر گئے دادی گزر گئے میرے نبی سے ہی نہیں پہ لیں دے صحابہ نہیں پہ لیں دے حضرت کعب بن مالک آدن ہر نماز مسجد نبوی جماعت نال پڑھدام تے آخر جمانام تے سلام پھیرن دے بعد ایمیں سر چاہ کے اتے دے دام جو مطا میرے حق کے چلا والوں کوئی فیصلہ آیا ہوئے مطا نبی سید نرمی آئی ہوئے لیکن کشے کہنا آئی میں وقت نماز دے بعد لگا وے نام کوئی بندہ میرے نال سلام نہ کریں دا حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے 40 دن دے بعد حضرت کعب دن میں مسجد نبوی بیٹھا امام کائنات نے فرمائے
فرمائے لوگو حضرت کعب دی گھر والی گوانیاں آکھو حضرت کعب دے نال آج دے بعد کلام نہ کرے علاوے نہ بولے نہ سلام دعا نہ کرے اے اللہ دا فیصلہ ہے حضرت کعب آدن میں گھر گیا گھر علی میں کو اگے روٹی وغیرہ دین دی آئی تھے آج میں کلہ بیٹھا ہوں تے انتظار وڈی کی تھی ہم تے آخر کار میں کو آواز دے کے آئے کہ کیا مسئلہ ہے ہوا کہ کعب تو میرے سر تا تاج ہیں شوہر ہیں خاوند ہیں لیکن میں اپنے رب دی منیساں میرے واسطے اللہ دا سپیشلی فرمان آئے کہ میں تیرے نال بائیکاٹ کراں لہٰذا تیرے نال بائیکاٹ برداشت ہے اللہ دے فیصلے کو ٹھکراون برداشت نہیں صحابہ دا بائیکاٹ بیوی دا بائیکاٹ 40 دن گزر گئے کیا تھا جنگ جو سستی تھی جنگ جو سستی تھی کیا حال ہو سی انہاں دا حال اللہ قرآن چلس ہے کیا حال ہو سی او تو میں ایک آیت کریمہ دا ترجمہ رسنا آپ اندازہ لگا اللہ فرمائے دے تریے خاص کر کعب بن مالک اللہ دے وزنو انہوں نے گمان کیتے زمین انہوں نے ہوتے زاقت علیہم الارض تنگ تھی گئی ہے کوئی بندہ نہ آلیندہ انہیں دا جیمن تنگ تھی گئے زمین انہوں نے ہوتے تنگ تھی گئی ہے انہیں گمان کیتے ہون معافی منگنی پوسی اللہ کے ہون توبہ کرنی پوسی اللہ کے اللہ دے علاوہ کوئی حال نہیں حدیث پاک کے چندے صحابہ دینا سا مسجد نبوی اج بیٹھے آسے تے 50 دیوار گدرے پیان اچانک میرے نبی کریم تے وحی دے آثار ظاہر ہوئے آپ نے متھے تے پسینہ آئے آیت کریمہ اتریے آپ نے فرمائے صحابہ میرے کٹھے جلو اسا حضرت کعب دے گھر جل دے پئے ہیں اللہ پاک نے حضرت کعب دی توبہ قبول فرما کے دیئے امام کائنات قرآن چاہتی میں دیان ون کے دروازے کو دستک دیتی نے آپ نے پوچھے کعب دی گھر والی کعب کتا ہے حضرت کعب دی گھر والی آدھی ہے اللہ دے نبی جدہ دا میں بائیکاٹ کی تے اے اپنے گھر دی چھت دے ہوتے نظر اندر تے زیادہ تر انہاں دے رومن دی آواز میرے کنے جان دیئے بیا کوئی پتہ نہیں دیوار بھی ہے اٹھائیں گزرے دن رات بھی اپنے گھر دی چھت دے گزرے دن آپ نے فرمائے میں ٹھور رہا ہوں تے آپ پہ نمی آیا اللہ نے میں کو کعب دے گھر بھیجے حضرت کعب کو صد اللہ نے کعب دی توبہ قبول کر کے دیئے اللہ نے کعب دا رومن قبول کر کے دے اللہ نے کعب دی معافی قبول کر کے دیئے حضرت کعب تلے آئے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے سینے نال لایا اللہ پاک نے سورہ توبہ دیا ایتا نازل فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اے میرے نبی حسین دی توبہ قبول کر کے دیئے قرآن گواہی رہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا مہربان ہے جڑا اللہ دے نال رابطہ چکرے رجوع چکرے جڑا اللہ نال گڑ گڑا کے معافی دا سوال چکرے جتنا مردی گناہ چاہتی ودا ہوئے اللہ فرمے دے معافی منگنا تیرا کم ہے تیرے گناہیں کو معاف کرنے ون میں اللہ دا کم ہے بڑا مہربان ہے اللہ بڑا مہربان ہے جتنی مرضی کوئی غلطی ہوئے اللہ معاف کر دیں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ رات دے سفرے چند تے مسجد ایک بند آئی تے ان دے دروازے تے سوم گئے کوئی تنوری بندہ ہا جڑا روچاں پکیں رہا او گدرے ان والے کام تو چھٹی کر کے امام سے بزرگ آدمیاں نیک آدمیاں ستے پہ انہیں کو اٹھائنے بابا بزرگو کدو آئے ہو انہیں کہ میں مسافر تے اتھا رستے تھے فرمایا مسجد بند آئی میں کہ لحظہ گزرے نا سویرے نماز پڑھ کے نکل ویسے انہیں کہ نہیں میرے گھر تشریف دینا جلو میں تو اپنا بسترہ دینا خدمت کریں امام صاحب کو گھن گھن او ہن بسترہ جڑیں دا ودے روٹی شوٹی دا خیال پانی دا خیال جیلو ولے جیویں ولے او جڑا تنوری آئی او پتہ کیا دا ودے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بار بار پڑھی رکھے بار بار پڑھی رکھے امام صاحب کو سجے یا کہ نے بھائی گال سونا میں جڑے ویلے دا آیا تو اللہ کے معافی منگی پئی اللہ کے معافی منگی پئی اللہ کے معافی استغفر اللہ کثرت نال پڑھی پئی خیر تے ہے ہوا کہ امام صاحب میں کوئی دعا نال محبت بڑی ہے انہیں کیوں دی وجہ آکھن لگن جدہ بھی میرے دل وچ نیک ارادہ ہے یا کوئی ٹارگیٹ ہے کوئی ہدف ہے میں استغفر اللہ کثرت نال پڑھدا رہے اللہ میرے دل دے ارادے پورے کرنے دے کوئی تمنا میری ایسی نہیں جڑی معافی منگن دے بدلے چ پوری نہ تھئی ہوے
تے ہن کیوں کسرت دے نال پڑھدا ودائیں آکھن لگن میری ایک دلی تمنا ہے ہوں پورا کرن دی خاطر بار بار بدا پڑھدا انہیں کہ وہ کیڑی ہے آکھن لگن وقت دے امام ہے جنہیں دا نا امام احمد بن حنبل ہے میرا دل دے میرے ہوتے ہوتے موت نہ آوے جیتی میں امام صاحب دی زیارت نہ کر گنا امام صاحب آدھن کو جان دائیں آدھن کائنا نام ودا سونی ودا تک پتہ ہے وہ ہن کتھو دے انہیں کہ بھی پتہ نہیں بندہ میں غریب ہاں تنور تے روچاں پکینا آپ اللہ سبب بنا دے سی بس میری نیت ہی ہے اللہ کے معافی منگانا لے بندے دے مسئلے حالت ہی میں دران دین امام صاحب آکھن لگے مبارک ہوئی اللہ نے ایک تمنا بھی تیری پوری کر چھوڑی ہے جیڑا بندہ تیرے سامنے بیٹھے مہمان دے طورت ہیں ایدہ نا احمد بن حنبل اندھے اکھا میں جو آنسوں آگئے اللہ پاک نے بھی یہ بات سمجھائی جیڑا بندہ چاہتے ہوں دے دل دے ارادے پورے تھی میں استغفار کیتا کرو معافی منگا کیتی کرو جڑا بخشش طلب کرے معافی منگے اللہ دے سارے مسئلے آسان کر دیں دے زیارت نصیب تھی گئی معافی منگا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہم بندہ آگئے امام صاحب کوئی وظیفہ دسو میں کو پوتر نہیں پیا تھی گا انہیں کہ استغفر اللہ کیا کروہ ڈھیر ٹھیک ہے قبلہ بھی آگئے امام صاحب کوئی وظیفہ دسو فصلہ خراب تھی گن بارشہ نہیں پیان جا امام صاحب فرمایا استغفر اللہ ڈھیر پڑیا کر معافی منگی کر جی قبلہ تھوڑی دیر ربیہ بندہ آگئے امام صاحب تنگ بڑے ہیں بے روزگار ہیں کوئی وظیفہ دسو اللہ روزی روٹی ڈھیر دے وے امام صاحب فرمایا استغفار کیتا کر استغفر اللہ پڑیا کر وہ لگا گئے بندہ نال بیٹھا ہوں کہ امام صاحب مختلف قسم دیاں مجبوریاں تو انہیں پریشانیاں دشن جواب ہی کو دیتے ہوئے ان دی وجہ کیا ہے انہیں کہ میں نہیں دیتا جواب اے جواب اللہ دے قرآن نے دیتے میں وہ جواب قرآن اللہ ہی نے دیتے انہیں کہ وہ کیڑا ہے انہیں کہ اللہ فرمے دے استغفروا ربکم معافی منگو تساں اپنے رب کے انہو کانا غفارا یقیناً اللہ بخشانا لائے جلے معافی منگسو یرسل السماء علیکم مدرارا اللہ تو اکم بارشاں تے میندے دے سی ویمددکم بے اموال اللہ تو اکم مال لچ تواری مدد کرے سی وبنین اللہ تو اکم پتر دے دے سی ویجعل لکم جنات اللہ تو اکم جنتیں باغات دے سی ویجعل لکم انہارا تے اللہ تو اکم نہران دے سی ما لکم لا ترجون للہ وقارا اے میرے بندو تو اگو کیا تھی گئے تو سا میں اللہ دے وقار دا خیال نہیں کرن دے اتھا وقار دی گال کے پیچھو معافی منگن دی گال انہیں دوہائیں گالیں کو رلاویں تے ان دا مطلب بن دے اللہ دا وقار تے اللہ دا عزت کرن اے ہے کہ بندہ اللہ کے گناہ دی معافی منگتا رہا سب تو بڑا بندہ اللہ دی عزت ہو کرنے جڑا اللہ کے معافی منگے اللہ دا وقار ہے جڑا بندہ اللہ کے معافی منگے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دور قحط سالی آئی بارشاں روکیاں اعلان کیتنے کٹھے تھی وہ چٹیال میدان بارش منگ دیں صحابہ کٹھے تھی گئے وہ جڑی صلاۃ الاستسقاء بارش منگن والی نماز پڑھی دی ہے سارے کٹھے تھی گئے حضرت عمر میں ہاتھ چاہتن اللہم اغفر لنا اللہم اغفر لنا ایک واری نہ کئی واری اللہم اغفر لنا بندہ نال بیٹھائی مجمعی آکھن لگن حضرت بارش منگن آیا سے بارش تساں معافی منگی رکھی ہو تساں تے بخشش منگ دے پائے ہو بارش منگن آیا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمیدن اللہ جڑے ویلے بارشاں رکیں دے ہون دی وجہ ہون دی ہے کہ بندے دے گناہیں دی وجہ ہون دی ہے شامت ہون دی ہے میں اللہ دی بارگاہ چ معافی دا طلبگار ہاں جڑے ویلے میں معافی منگ ساں مغفرت طلب کرے ساں اللہ میں کو جڑے ویلے معاف کر دے سی تے اللہ بارش بھی دے دے سی اللہ رحمت بھی کر دے سی ہی واسطے آج آخری جمعہ رمضان دیاں آخری گھڑیاں اللہ دے جے جڑے وڈے پاپ چاہ کے آئے ہو جتنا مرضی اپنے گناہ چاہ کے آئے ہو میری دربار چاہو جھولیاں پھیلاؤ ہانج واؤ ہاتھ چاہو میں اللہ تورے گناہ معاف کر لے سا لا
تقنطوا من رحمت اللہ، او بدکاریاں کرنے والے ہو اللہ دی رحمت کے مایوس نہ ہو، او گناہ کرنے والے ہو اللہ دی رحمت کے مایوس نہ ہو، میرے در سے آ ونجو، آ کر کے معافی منگو، میں اللہ تھوڑی انتظار جاؤں، معافی منگنا تھوڑی ذمہ داری ہے، معاف کر دے من میں اللہ دی ذمہ داری ہے۔ بخشش معافی ایدے بڑے فائدے دلائل ڈھیرن، پیغام ہی ہوئے دوستان واسطے ساکو استغفار کرنا چاہیے۔ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن میں ایک دن 100 دفعہ کے زیادہ استغفار کرنا معافی مانگدا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فرد نماز تو بعد ترائے واری آپ آدھے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ استغفر اللہ۔ بھائیو استغفار لازم، نبی سی فرمائے من لازم الاستغفار، جڑا معافی منگدا راوے جعل اللہ لہو من کل ضیق مخرجا، اللہ ان دی ہر تنگی دور کر دیندے، ہر تنگی ومن کل ہم فارجا، اللہ ان دے ہر غم کو دور کر دیں دے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، معافی منگن دے بدلے اللہ کو روزی اتھو دیں دے جتھوں ان دے وہم و گمانے چی نہیں ہوندہ۔ بڑے بڑے لوگاں توبہ کی تھی، ایک بندے دے 99 قتلن، ایک لمبی بات ہے، وہ جلے نیت کی تھی سی رب کو معاف کر دیتے۔ ایک بندہ ہاں ہوں دا نا کفیلا، صحیح بخاری ہے چھے کوئی گناہ نہ چھوڑیا سی لیکن دل خیال آئے ڈٹھے سجدہ کیتے سی معافی منگیے، سجدے دے وچ اللہ نے موت دیتی تے اللہ نے ان دی مہاڑی تے فرشتے دے ذریعے ان دی چوکھٹ تے لکھوا دیتا ہاں جو تسا مطلع سمجھو کہ فیل دا منہ پھٹا پیا ہو سی ان اللہ قد غافر للکفلا، میں اللہ مہربان نے کفل دے توبہ دی وجہ تو گناہ معاف کر دیتا۔ یعنی جیڑا بندہ بھی آئے جیڑا بھی آئے غامت یا قبیلے دی ایک عورت آئی میرے نبی کے آئی، میرے کے غلطی تھی گئی ہے میں پیٹ نال بھی ہاں میں کو پاک کرو، آپ نے فرمایا میں تے کو دیکھن نہیں چاہتا، جے تین بچہ جنم نہ تھی وے نہ ولی ہوتا، موقع ملیا پیا آپ بھاج سکتی ہے درک سکتی ہے لیکن نہیں، بال جلے جائے وضع حمل تھے آ گئی ہے سونا بال چاہیاں ہونتے پاک کرو، آپ نے فرمائے بال کے نوے سی پہلے بال کو کھمامن سکھا پیچھے آمی گئیے وات والا یہ کو جرسے دے بعد سہیاں دیکھو روٹی دا لکمائی دے ہاتھ تھے چھے، میرے نبی فرماتے کو پتہ ہے تیری غلطی دی سزا کیا ہے، آکھن لگی ہے پتہ ہے تو سا میں کو کھڈے پورے سو پتھر مرے سو میں کو او تین ماری رکھ سو جے تین موت نہ آوے، فرمایا برداشت کارگن سے برداشت کارگن سے برداشت چوڑھانے، آکھن لگی ہے سونا اے برداشت ہے قیامت علی اللہ دے سامنے برداشت نہ کر سکتا، اے برداشت میں کو پتھر برداشت شرمندگی برداشت رسوائی برداشت۔ میرے نبی سی فرمایا بال اندہ گھن گھنو بال گھن گھنو، شاباش بال گھن گھن کھڑا مارو بھائی، کھڑا ماریا گئے عورت کو کھڑا کر دیتا گئے، عورت کھڑی تھی گئی ہے فرمایا مارو پتھر، سارے پتھر مرے دے لگ دے پہ، حضرت خالد بن ولید دا جڑا پتھر لگے وہ متھے تے لگے چون جالا پاسا لگے خون دا فوارا نکھتے، حضرت خالد بن ولید دے کپڑے تے ہیں، حضرت خالد گندی عورت گندی عورت پلیت عورت وینجے وینجے میرے کپڑے بھی پلیت کر گئیں، میرے نبی پاک بال دے کٹھے تھوڑا پریں تھی کے بیٹھے ہیں تے خالد دا جملہ ہے حدیث چندے نبی سی فوراں اٹھی کے فرمائے محلن یا خالد، اوے خالدہ زبان بند کر روک ونج خالد خبردار جتا ولائی کو گندی عورت ہے کیا، اللہ دے نبی میرے کے کیا تھی گئے تُسا میرے تے ناراض تھی گئے ہو خیریت، آپ نے فرمایا کملا تو گندی عورت آدھا پئی میں دے دا بیٹھا، رب نے آسمان تو فرشتے بھیجن وہ اندی انتظار ہے کھڑن اندی روح نکلے وہ کو جنتی لباس پا کے جنت گھن ونجن تے اللہ میں کو ہونے جبریل دے ذریعے دسائے ای مائی دی توبہ میں اللہ کو انجی پسند آئیے انجی پسند آئیے، اگر میں چاہاں ای کل ہی دی توبہ نال مدینے دے 70 گناہگاریں کو معاف کر دیں، کیوں نہیں میں کریں دے توبہ، کیوں نہیں میں مانگ دے معافی، اے جڑا غفور الرحیم ہے جڑا آوازاں دے وے سدے جڑا سدے آپ آکھے آؤ میری دربار سے میں اللہ تورے گناہ معاف کر دے ساں۔ بھائیو اے موقع اے پیکیج اے بمپر آفر اے یکم شوال دے بعد موقع نہیں وے، یکم شوال دے بعد عید تو بعد اساں ترلا کرنے کے اللہ سا کو معاف کر، آج اللہ سونا بار بار سا کو آدے تو سا آؤ میں اللہ تو کو معاف کر دینا، اللہ تو دعا اللہ عمل دی توفیق بخشے، اللہ سا سارے کو معاف فرماوے، وما علینا الا البلاغ۔